بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائرہ کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرہ کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت براہ بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائرہ کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت براہ بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرہ کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلت کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں ہو، کروٹ پر ہی لیٹا جانا چاہیے، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دوڑ لینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک اس کا اثر موجود ہو اور اسے دوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپا جانا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ الرحمن کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں اور ڈھکنوں کو نہیں کھولتا، برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ یعنی چار دیواری نہ ہو، وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بھری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا۔ ناظرین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقویٰ، خوف باری اللہ تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر
فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر پر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنی حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں میں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ باہر ہی کیوں کہ نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستر پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں کہ اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر بڑے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجم المالی اطفال امریکہ نے تیار کیا، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی سلایا نہ دیا جائے، کیونکہ جو بچے متبادل ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کے لیے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں، اور 3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیزہ بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں، اور ان اوراش کی کھڑکیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور اگر کی روح سے اس سے سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ ملالوی جامع صغیر کی شرف میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ جس نے بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت
اور تگتو سے کام لینا چاہیے۔ شکریہ، والسلام۔